دوستو، اردو ادب کی تاریخ کے اس سیریز میں آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اردو ادب کی ابتدا شمالی ہند سے، اور جس کا وقت ہے 1050 سے لے کر 1707 عیسوی تک۔ تو اس میں جو ہمیں سب سے پہلا نام دکھائی دے رہا ہے وہ ہے مسعود سعد سلیمان کا، جن کا وقت ہے سن 1042 سے 1121 تک۔ یہ لاہور کے رہنے والے تھے اور ہندوی کے پہلے شاعر یہ مانے جاتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ان کا جو دیوان ہے وہ دستیاب نہیں ہو سکا ہے، اور اگر مل جاتا تو بہت ساری لسانی گتھیاں سلجھ جاتی، یعنی جو زبان کے اعتبار سے کنفیوژن بنا ہوا ہے کہ کس طرح سے زبان کی ارتقاء ہوئی تھی، وہ حل ہو جاتا مسئلہ۔ اس کے بعد سب سے بڑا نام ہمیں دکھائی دیتا ہے امیر خسرو کا، جن کا وقت ہے 1253 سے لے کر 1325 تک۔ ان کا نام ابو الحسن یمین الدین تھا۔ امیر خسرو بنیادی طور پر فارسی کے شاعر ہیں اور 99 تصانیف کے مالک ہیں، یعنی انہیں 99 کتابیں لکھی ہیں۔ ان کا جو اردو کلام ملتا ہے اس میں اب تک اتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں کہ وہ مستند نہیں مانا جا سکتا۔ ان کے کلام کو دیکھ کر دو باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اب یہ زبان قدیم اپبھرنش کے دائرے سے نکل چکی تھی، یعنی امیر خسرو تک آتے آتے زبان پر جو اپبھرنش بھاشا کا اثر تھا وہ کچھ حد تک کم ہوا تھا، اور دوسرے یہ کہ وہ اب دھل منج کر شاعری کے قابل ہو چکی تھی۔ فارسی کے علاوہ انہوں نے بہت سے دوہے، مکرنیاں، پہلیاں بھی لکھی ہیں۔ ایک نظم خالق باری کو بھی ان کی تصنیف مانا جاتا ہے، جو دراصل ایک لغت ہے جس میں عربی و فارسی کے الفاظ کے ہندوی مترادف و معنی نظم کیے گئے ہیں یا نظم میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب جو نوٹس ہیں اس میں سب سے پہلا یہ ہے، جو یاد رکھنے والی بات ہے، کہ بھکتی تحریک کے علمبرداروں نے بھی اپنے عالمگیر پیغام کے لیے اسی زبان کو اپنایا۔ کبیر نے پوربی ہو کر اور نانک نے پنجابی ہو کر، اور نام دیو نے بھی اپنے پیغام کو دور دور تک پہنچانے کے لیے ہندوی کا سہارا لیا۔ دوسرا نام جو ہمیں بڑا دکھائی دیتا ہے وہ ہے حکیم یوسفی کا۔ سکندر لودھی کے عہد سے ہمایوں کے دور تک ان کا وقت تھا۔ ایک قصیدہ در لغات ہندی لکھا جس میں مختلف اشیاء اور دواؤں کے فارسی ناموں اور اردو مترادفات قلم بند کیے گئے ہیں۔ یہ منظوم رسالہ خالق باری کی طرز پر طلباء کے فائدے کے لیے لکھا گیا تھا۔ اب 1556 سے لے کے 1605 عیسوی تک، یعنی جو اکبر کے دور کو ہم کہہ سکتے ہیں، اشارہ کرتا ہے اکبر کے دور کی طرف، وہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ زبان مضبوط بنیادوں پر قائم ہو چکی تھی۔ تبھی ابو فضل کے بعض اشاروں سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی زبان ضرور موجود ہے جسے وہ زبان روزگار، زبان ہندی اور زبان وقت کے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ پھر ہے بہرام سقا بخاری، فارسی اور ترکی کا صاحب دیوان شاعر تھا۔ یہ رواج زمانہ کے مطابق ریختہ میں بھی داد سخن دیتا ہے۔ بہرام کے ریختہ کی بحر حیات اور مجموعی مزاج جو ہے وہ فارسی کا ہے، لیکن ردیف و قافیہ اردو کا ہے۔ پھر ابو الفضل پانی پتی، جن کی وفات ہوئی ہے 1625 میں، اور ان کی پیدائش کا سن دریافت نہیں ہے۔ بکٹ کہانی بارہ ماسا کی روایت میں لکھی، جو بہت اہم ہے زبان کے حوالے سے۔ جو زبان اس میں استعمال ہوئی ہے وہ دکنی اردو کے مقابلے زیادہ صاف اور منجھی ہوئی ہے۔ فارسی اور اردو کی آمیزش موجود ہے، لیکن اردو نے غالب رنگ اختیار کیا ہے۔ اس کی زبان و بیان کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں مختلف بولیوں کے اثرات نے مل جل کر اپنی ایک انفرادی شکل بنا لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئندہ دور میں جب اورنگزیب کی فتوحات سے دکن اور شمالی جنوب اور شمال سب ایک ہو جاتے ہیں، تو دکن کی ادبی روایت زبان کے اس معیار کو قبول کر کے پہلی بار ولی دکنی، آپ نے ضرور نام سنا ہوگا، ولی دکنی کی شاعری میں اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد نوٹس ہیں کہ 1627 سے لے کر 1657 عیسوی میں
اس زبان کی جڑیں کافی مضبوط ہو چکی تھیں، اور دوسرا ہے 1657 سے 1707 عیسوی میں فارسی کی جگہ اردو لینے کو تیار نظر آتی ہے۔ میر عبد الواسع بانسوی ایک بزرگ تھے اور غریب اللغات کے مصنف ہیں، اور یہ اردو کی پہلی لغت مانی جاتی ہے۔ مولانا شیخ عبداللہ انصاری فقہ ہندی کے نام سے ایک رسالہ لکھا جس میں اسلامی مسائل کا حل شعری انداز میں کیا گیا۔ پھر شیخ محبوب عالم، ان کی 3 تصانیف ملتی ہیں، محشر نامہ، مسائل ہندی اور درد نامہ۔ جب شمال اور جنوب صدیوں کے بعد مل جاتے ہیں تو ادبی روایات کی ہوائیں دکن سے شمال کی جانب چلنے لگتی ہیں، اور وہ زبان جو 4 صدی پہلے شمال سے دکن گئی تھی خود شمال کے لیے ایک نمونہ اور معیار بن جاتی ہے۔ تو دوستو، آج کی اردو ڈکشنری میں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جو معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، امید ہے کہ آپ کے لیے وہ فائدہ مند رہی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔